ربه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقته فتمتعه فيها طويلا رب صل على محمد وآل محمد واجل فرج قائم آل محمد. نفاق سے بچنے کی راہ نہیں ملتی، خدا کے گھر سے بھی اس کو دوا نہیں ملتی، اور پیے وہ گھول کے قرآن بھی اگر محسن مریض بغض علی کو شفا نہیں ملتی. وارث کائنات تھوڑا ٹورا یا قبول فرماوے، امام حسین دے ذاکران دی نوکری قبول ہوئے، وہ جہیں وسن جی تھا آل محمد دا تذکرہ ہوں دے، وہ لوگ وستے رہن جڑے بادشاہ دا ذکر کریں دیں، اس نوکری اتھا لکھی پہ آئی تا پہنچ گئے ہیں، ورنہ روڈ بند آئی اگے کافی دیر رکے رہے تے حاجات مستجاب ہوئے. امام حسین دے جتنے مداخن پڑھ گئے انہاں ساران دی نوکری قبول ہوئے. تو ساں تھوڑا جائے میں اکٹھے ہو تو میں قصیدے پڑھا. توارے نال وعدہ کیتا ہی تے چلو مولا کیتا پہ وعدہ وفا ہو گیا. ٹائم ضائع کرن دی گنجائش ہے کوئی نہ، اس واسطے میں خطبہ بھی نہیں پڑھا. واقعہ ایک سخیدہ پڑھ دا، واقعہ ایک سخیدہ پڑھ دا. اچھا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. میں بس فقط خطبہ چھوڑے کہ میں خطبے دی جاتی قصیدہ پڑھ. ٹھیک ہے تھوڑا جاگے کرو اچھا تلے کر اس کو صدف میدان گواہے اٹھا والا نہ دیکھو کتر پلان گواہے جشن وڈا بجلو سے اگو تے عمر فاروق جشن وڈا بجلو سے اگو تے عمر فاروق پاک دھمالا اچھا 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 مولا مولا علی بڑی مہربانی جناب. اگلا شعر ہی پڑھوں بابا. نصر دے ذاکر، میرے تو پہلے نصر دے ڈھیر سارے ذاکر پڑھ گئے تے نصر دے ذاکر تو اکوں امام زمانہ دی آمد دیاں کچھ نشانیاں سنوائے نا تے وہ نصر چ پڑھ دیں تھوڑا میں نال سوزی لائی ودا تو ودا حق نہیں بنتا پہ جو کم از کم ایک نشانی میں تو سوزیاں دی کٹھے سنائی کہ امام دا ظہور جو ہو سی اون ٹائم منظر کیڑا ہو سی. شاعر لکھتا ہے حق آسی باطل جاسی نہ کوئی جھگڑا رسی شیر علی محفل دے بکری بھی یار کے باسی. بابا شیران دی محفل دے بکری بھی آن کے باسی مکمل کرن لگے آئے حق آسی باطل جاسی نہ کوئی جھگڑا رسی شیر علی محفل دے بکری بھی یار کے باسی حق آسی باطل جاسی نہ کوئی جھگڑا رسی شیر علی محفل دے بکری بھی یار کے باسی. کعبے دی چھت تے لانو سی علی والی دی آزان سی کعبے دی چھت تے لانو سی علی والی دی آزان سی آکے مقسم نمازی مولا سارا رولا مولا علی 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 بسم اللہ جناب. تھوڑے ویڑے وزدرہ میں جڑا قصیدہ دا جوگ شعر ہے میں ہون پڑھنا. بابا بروز محشر پل صراط کچھ لوگوں دی کوشش ہو سی کہ آج کوئی ایسا رنگ بنے ہا
کہیں ذریعے یہ پل کراس کروں ہاں اے پل کراس ہویا اتھا میں نہیں آکھا تریوی پارے تے قرآن دی آیت آئی ہے کہ اتھا ایک صدا آمنی ہے انہیں روکو ابھی کوئی سوال باقی ہیں انہیں روکو ابھی کوئی سوال باقی ہیں اتھا کوئی تشریح دی لوڑے اندھے بھی جڑا مرکزی سوال اتھا ہونے علماء دن کہ وہ سوال ہے میرے مرشد علی دی ولایت دا کہ علی دی ولایت اللہ ٹوکن ہے یا کوئی نہیں انہاں کھا جی وہ سائیں وہ جڑا ولایت اللہ ٹوکن آئی وہ تو سارے کول ہے کوئی نہ تے اوہ ویسے تُسا ساری فائلہ چیک کر سکتے ہو کہ تُسا جڑا صفحی کھلے سو تو کو محسوس ہو سی بس صرف عبادتہ نہیں ہے گو اوور ٹائم بھی لگے پائیں لگے اوور ٹائم بھی لگے ہوئیں انہاں کے وال جنت تمہیں نہیں سکتے تے مرشد علی دی ولایت ہے جڑا ٹوکن ہے ان دے بغیر تے یہ پول کراس ہو ہی نہیں سکتی انہاں کہ ایک مہربانی ہور کرو ساکو تھوڑا جا آگے ونجن دیو تے مزید ساکو کے سینئر نال بھی گل کرن دیو جنہ بار بار انہاں کہ سب پول کراس کرنی ہون بابا ملائکہ فائل بند چکی تھی پہلے فرشتہ ایک بائدہ چہرہ ڈٹھے وقت انہاں لوگاں دے پاس رے کے پیادن جے من دیتا من والاو او سامنے پیر امیر جنت خاتون محشر دے پترہ دی جاگی ہے سلامت راویں انہاں کہ جے من دیتا من والاو او سامنے پیر امیر جنت خاتون محشر دے پترہ دی جاگی ہے جے من دیتا من والاو او سامنے پیر امیر جنت خاتون محشر دے پترہ دی جاگی ہے عملہ دا ہوگا حساب چیکنگ کرے سے پترہ عملہ دا ہوگا حساب چیکنگ کرے سے پترہ میں کتا ہے کوئی لگے دا فسادی تولا مولا علی علی پرے بیڑے بستے راویں ایک قصیدہ اور پڑھنے اس دے بعد چاند لمحے ذکر مصائب جا پڑھ سکتے ایک صلوات باواز بلند پڑھ سکتے نہیں ہے پران پیگے دیاں دے یا ربائیاں لگے اچھا بابا ایک قصیدہ ہے باب غلام علی لنگاہ دا کہ محبوب خدا سلطان رسول وچ غار دے ڈیرہ لائی بیٹھے وہ زینت عرش مولا دی کیا ضعیف مکان سجائی بیٹھے یہ باب انہوں نے قصیدہ پڑھا میں سوچے بھی یہ تھا پرانا قصیدہ تے طرز چگھنوں باب غلام علی لنگاہ دے کو ادھاری تے آج ہے 8 ربیع الاول تے اتے 12 ربیع الاول ہی قریب ہے بس یہ میں سمجھو بھائی تو مولوی بھی جڑے کھڑے مولوی بالکل جڑے کھڑے میلاد تے کیوں نہ اس تو پہلے میلاد اسا آپ شروع کی تھی وجہ تے اسا نعت چا پڑھو ایک نعرہ سنا سکتے ہو اے چل چلیے شہر محمد دے 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 چل چلیے شہر محمد سارے علاقے دے ڈھیر سارا قافلہ ہے چادر چار گاڑی بھی خریدت میں ہیں کہ بار بار اگر میں چلی مدینے چلو تو سارے علاقے دے ملنگا یہ چوک تے بیٹھائی اور تو صحیح مدینے تو وہیں میں نے کہ کرایہ تو ہونا چل چلیے شہر محمد دے 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 چل چلیے شہر محمد بلغ العلا بکمالہ
بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ چلے چلیے شہر محمد دے چل چلیے شہر محمد دے چل تو سونا نالے پڑھو میں پڑھنا چاہنا چلیے شہر محمد دے چل چلیے شہر محمد دے چل چلیے شہر محمد ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا انسان تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا چل شہر محمد دے چل چلیے شہر محمد دے چل چلیے مہربانی صاحب محمد دے چل چلیے اب آگے پڑھوں یا چھوڑ دوں محمد دے چل چلیے شہر محمد خالق نے اس طرح سے اتارے ہیں محمد ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد اکثر در بطول پہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں یہ تو سارے ہیں محمد چلیے شہر محمد دے چل چلیے شہر محمد دے چل چلیے شہر محمد دے چل چلیے حیدری محمد دے چل چلیے شہر محمد دے چل چلیے شہر محمد پر کر دیا دین کا کاسا رسول نے پر کر دیا دین کا کاسا رسول نے بے دل کو یوں دیا ہے دلاسا رسول نے جس نے جڑے ہی کاٹ دی شجر یزید کی ایسا دیا ہے دی کو نواسا رسول نے چلے شہر محمد دے چل چلیے شہر محمد دے چل چلیے شہر محمد دے چل چلیے شہر محمد خالق نے خود ہی عشق کا عنوان لکھ دیا جڑا بندہ کدہ نہیں بولا وہ میرے پاس نگاہ رکھے خالق نے خود ہی عشق کا عنوان لکھ دیا ہم سب کی معرفت کا سامان لکھ دیا توصیف عشق سے تو خدا بھی نہ رہ سکا محبوب کی تعریف میں قرآن لکھ دیا چلیے شہر محمد دے چل چلیے شہر محمد دے چل چلیے آگے پڑھوں یا چھوڑ دوں محمد دے چل چلیے شہر محمد تیرا نام محمد صلی اللہ تو سو چپ کریں دے تو میں لفظ بدھیں نا تیرا نام محمد صلی اللہ یا ختم رسول محبوب خدا گر آپ نہ ہوتے کچھ بھی نہ تھا یا ختم رسول محبوب خدا تیری ذات پہ ذات خدا شاہدہ یا ختم رسول محبوب خدا محبوب رب تیری شان عجب پاکیزہ نصب یاسین لقب چلے چلی شہر محمد دے چل چلیے شہر محمد دے چل چلیے شہر محمد دے کیا خیال ہے ثانی مکمل کروں دے چلے چلیے شہر محمد مطر بدا چمن مسکایا ہے چلے کل بردیاں بیریاں تارا لئی حسنین بنایا مصائب پڑھوں دابار ہمیں اچھا میں زیور واپس کرانا یا جیڑے سال ہنڈائے مسکینہ کچھ گس گئے سالیاں بہواں وچ کچھ گھن گئی نال مسومہ میں والچہ پڑھ دا کچھ گس گئے سالیاں بہواں وچ بھائی جانیدہ تھوڑا جا ایکو کم کرو تاکہ میرے لفظ مجمع کو بالکل صحیح سمجھ آئیں کچھ گس گئے سالیاں بہواں وچ کچھ گھن گئی نال مسومہ تے امام آکھے تیرے شہر اچ بھین کو دفن کیتا ہے ہن دل وچ درد لکھینا ایک چولے وچ دفنائی ویندہ جاندہ تکیہ ہی پیو دا سینہ ایک چولے وچ دفنائی ویندہ جاندہ تکیہ ہی پیو دا سینہ اچھا بابا
میں ول پڑھی نا میں زیور واپس کران آیا جڑے سال ہنڈائے مسکینہ کچھ گس گئے ساڑیاں باہواں وچ کچھ گھن گئی نال مسومہ تے تیرے شہر وچ بھین کو دفن کیتا ہن دل وچ درد لکھینا ایک چولے وچ دفنائی وینداں جیندا تکیا ہی پیو دا سینہ ایک بند بھی تا لفظی سنو جا تے بس میں سوزی اٹھا کے تے مرثیہ پڑھ دا باب غلام علی لنگاہ دا ایک بند آئی بی بی دیاں قیداں چھوٹیاں نا آج 8 ربیع الاول ہے تے سین پہنچی نانے دی نگری تے بابی انہوں دا ایک بند آئی کہ شبیر دی ذاکرہ سین میں دی کیتی مجلس جائیں ایجادے پہلی مجلس پڑھی اس شام دے وچ جنہ تھئیے سین آزادے تے دوجی مجلس قبر معصومہ تے تریجی پڑھی اس شہر بھیرا دے تے چوتھی مجلس پڑھی اس وطنہ تے جنہ لگیے گل اے جنہ بیمار بھتری جی تے گلہ لگیے جی ہاں بس ختم میں صدقے تھی بوما جی بابا اچھا بسم اللہ جی ہاں آخری مکانن کیونکہ کل تو عزاداران دے تقریباً کالے کپڑے لاہے ونجنے تریہی محرم یکم سفر اور 2 سفر اے اترائے دی ہیں جنہ بطول دی دھی شام میں کھڑ کے تے 15 آزانہ سنی ہیں اختتام مجلس ہے آخری پرسہ ہے یہ تمہیدیاں تلے لو گلہ سن گئن تے میں سجا کے اتے گلدستہ بنا کے تے کچھ بین سن میں نے کو بڑا ٹائم دا احساس ہے واقعہ ٹائم زیادہ ہوگی اچھا بسم اللہ اچھا ٹھیک ہے بابا ٹھیک اچھا بسم اللہ میں آکھے چھوٹ گئیاں قیدہ یہ پہلے انج آکھا کہ زیارت ناہیہ دے لفظ ہیں امام دا ایک سلام ہے کہ میرا سلام ہوئے انہا پاک بیبیاں دے جنہ دے چہرے دے رنگ زندان دی گرمی تے سردی دی وجہ تو تبدیل تھی گئے 1 سال کم از کم بیبیاں دی قید ہے ویسے تو قید دیاں روایتاں ڈھیر ساری ہیں لیکن بابا جڑی سب تو مستند روایت ہے وہ اے ہے کہ 61 ہجری بی بی دا محمل پہنچا یکم 2 سفر دمشق تو سو چپ کر گئے ہو دمشق وہ شہر ہے جتا ہر جانالو سجاد زیادہ خون رونا ہے تے اگر یہیں تک سمجھ نہ آوے یہ جتا پتھران دا میہ وسا ہے یہ دمشق شہر ہے اور بھائی جان 62 ہجری سال دے بعد بابا تے جنہ ولا چڑھے نا یہ چند سفر دا یہ تواری ستے میری سین ولا زندان ہے ڈٹھا اس رات یہ چند دیکھ کے راوی لکھے بطول دیاں دھیاں کو اتنا رونین جو شام دیاں دیوارہ حل گئیاں شام دے لوگ اکٹھے تھی کہ میں کافلان دی شکل بھج پہ دربار دے پاسے کہ ظالمہ جنگ تا اوہائی جڑی کربلا چ مک گئی کوئی انہاں دا جرمی ہے جڑیاں 1 سال تو زندان چ بیٹھی ہیں تیرا پرسہ قبول ہوئے تیرے پتران دے شہر ہوئے کوئی انہاں دا قصوری ہے جڑیاں 1 سال تو زندان چ بیٹھی ہیں جتنا جلدی ہو سکدائی یزید انہاں دی قیداں رہا کر حالات بدل دے ویندن ہن اساں گھراں چ ویندے ہیں تے ساڈے اوتے بچے سوال کرینن کہ تساں تا آدھیا وچ جو کربلا دے وچ تہاڈی باغیاں نال جنگ ہے اوے ظالمو تے تساں انج نہیں دسا جو کربلا دے وچ تساں بطول دا گھر لٹ گئے صدقے صدقے بسم اللہ تہاڈا پرسہ قبول ہوئے مزید قریب آواں تساں انج تا نہیں دسا جو کربلا دے وچ تساں بطول دا گھر لٹ گئے تساں سین دا چمن اجاڑے یزید جتنا جلدی ہو سکدا انہاں دی قیداں رہا کر انہاں کو وطن بھیج حالات بدل دے ویندن اے ایتھا ہن تساں سندے رہندے ہو آدھ رات دے ٹائم اے ظالم سپاہی کو نہیں بھیجا جو ون کے سجاد کو سڑ کے گھندا چونکہ رواون مقصد ہے دل دکھاون مقصد نہیں سیداں تے تیرا مہمان مزید پردے نال گزراں تو بہتر جاندے جو سپاہی ون کے سجاد کو جگایا کیویں ہے تو میرے امام فرمایا کہ اگر نہ میں سڑیندا تو شام وچ میں قیدی ہو لگیاں میں کو قیدی کر کے چا سڈا ہوویا میرے زنجیر ہلائے نہیں میرے دکھے زخم دکھائے نہیں ظالموں میں کو تکلیف دیتی ہوئے کیوں سڈائی
اے ظالم آدھے میں نہیں سدا تو کو حاکم دربار دے وچ سدیندا ہے بے شمار دی لعنت ہووے جی ہاں ایو سوال پوتر کیتا ہے میرے امام تے جناب باقر سوال کیتا ہے کہ بابا رات دیاں پیشی کو ہوندیاں میرے امام فرمایا ہے جنہ دا وارث کوئی نہ ہوئے تو وہ انہاں دی رات دیاں پیشی ہی ہونی ہیں صدقے بسم اللہ میں بسم اللہ کر ول چا پڑھا ساڈا رہا جو کوئی نہیں بے وارثاں دی رات کوئی پیشیاں ہوندیاں میرا لال جلنا ہے تے جنہ میرا امام پہنچا نا سنٹر دروازے تے اے دربار دا بابا جڑا وڈا دروازہ ہے تے ظالم دی پئی نگاہ میں صدقے تھی بہن پیو تے پتراں دی مجبوری ہے جو زنجیر ہک ہے اگر پیو کمر سدھی کرے ہا تو پوتر دی گردن گھٹی دی ہے مجبوری ہے پیو تے پتران دی تے جنہ پہنچے ہیں نا دربار دے سنٹر دروازے تے این ظالم دی پئی نگاہ سپاہی کو آتے کرسی گھننا جو حسین دی پگ دوارے سارے دربار آگے شاید میں سمجھا نہ سکا این کرسی آکھیے تے سجاد دی رت ود گئی ہے تے میرے امام رو کے فرمائے تے کو آج کرسیاں یاد آئی ہیں تیرے اس دربار دے وچ میری بھین ایک قدم رکھ دی آئی تے ود چین دی آئی بسم اللہ کوئی بال نہیں بابا بلا پڑھنی نا حاضر صحیح تیرے ریڑے وستے رامن تیرے اس دربار دے وچ میری بھین ایک قدم رکھ دی آئی ود چین دی آئی میں کو آدھی سجاد پوچھ دے میری تلیاں پھٹ گئی ہیں میں لازا باہر آواں تو سا کھائی نہیں نروار کھڑ کے دے ہونے کیوں سڑئی اے ظالم دے کہ ادھے میں کائنات دا وہ بدترین انسان سجاد اسا شامی پردہ منی دے نہ سے تیری پھوپھی سال شام اچ رہ کے سارے کولی پردہ بنا گئی ہے صدا تک میں اس واسطے پھوپھی کو آکھ جیڑی گل لکھوائیں دی لکھواوے قیدہ تیری رہائن وطن والوان تے جیڑا لوٹ دا مال بچ گئے تے کو ولا نہیں نا جیڑا نہیں بچا اس دی قیمت گھن چا تو سو چپ کر گئے ہو لفظ قیمت ہے پرانے ذاکر بند پڑھ دیا امام فرمائے تیری لٹ دے وچتا شامل ہے میرا پورا شہر مدینہ میرے پیو دا سر میری ماں دا برکا میرے اکبر ویر دا سینہ میرے امام فرمائے میری بیوہ بھین دا ڈاج ولا دے جیڑا لٹیا ہے بے دینہ تے کیا میں کو واپس کر سکتا ہے میری چھوٹی بھین بھین معصومہ کیا میں کو ولا کے دے سکتا ہے ظالم میرا کیڑا کیڑا نقصان پورا کرے سے نی ظالم آکے سجاد میں ولوی آکھے جیڑا لوٹ دا مال بچ کے ولا گھن پھوپھی کو آگ سارے زندان تھک گئن شام تھک گئی ہے قیدہ رہائن وطن تے ول ونجے اور مجمع دے وچ خصوصاً جتنے کو سید بیٹھے ہو میں کو معافی دے سو لفظ بڑا اوکھا آگے ایک گل ہی ظالم ہور بھی کی تھی یہاں کہ سجاد تو ہے پیو دی پاک دا وارث میں کو پیو دے خون دی بھی معافی گھنوا دے راوی لکھ دن بابا ہی تھا سجاد تڑپائے تے میرے امام رو کے فرمائے کہ میرے بابے دا خون اتنا سستا نہیں اور تو جو بابے دے خون دی میرے کل معافی مانگ دیں کوئی میں کل وارثاں میرے بابے دے خون دا پہلا وارث میرا اللہ دوجا وارث میرا نانا محمد تریجا وارث میرا دادا علی چوتھی وارث میری ڈاڈی بطول پنجواں وارث میرا چاچا حسن تے امام فرمائے چھویں وارث او بھین ہیں جے کو حویلی چٹورن دڑا نہیں آندا تو سکائی میل پیدل ٹوریے نروار کدھے وے بازاراں دے وچ کھڑائی وے او بیٹھیے تے زندان دے وچ میں نہ پھوپھی نال صلاح کرینا جو اسا وطن چھوڑنا ہے اگر میری پھوپھی مان گئی کہ میں شام چھڑیں دیاں تا ٹھیک ورنہ تیری شام دے نال سارے مزاج ہی ہون والے آؤ بھائی جی بابا کیونکہ بی بی آکھائی سجاد ہن میں تھائی راساں جتھا میری دھی دی قبر بن گئی ہے وہ تہاڈا مدینہ ہے تے میرا مدینہ ہونی ہوئے امام واپس پہنچے نہیں آکھے جڑیاں گلاں تیری پھوپھی لکھویں دی لکھواوے میں منن واسطے تیار ہوں میں بہت جلدی پیا کرے نا امام اس ساری گل آ کے ماں دے سامنے کی تھی تو میری سینہ کے سجاد اس دا مقصد ہے میں جنگ جیت گئی میں فاتح شام ہاں وہ تیرے بابے نال جیڑا میں وعدہ کر کے ٹری ہیں کہ میں اونٹ ہیں ولسا جڑا بھین ہو سی تے بھیرا ہو سی نالے میری سینہ کے بابا تے جنگاں دا قانون ہے جیڑا فریق جنگ جیت ویندے او مرضی دیاں گلاں لکھویندے تے منویندے اما تے او تا آدھا بیٹھے کہ میں ہر گل منن واسطے تیار ہاں یہ تا بی کچھ گلاں لکھوائیں میری سینہ کے سب تو پہلے میں کو لکھ کے دیویں کہ میرا حسین حق تہائی تے شامی جھوٹے اگر بی دیا ساریاں یہ 17 پڑھو نا تا کلیجہ پھڑ دے
اگلی گل بابا میری سائن لکھوائیے بی بی آدھی شامیہ کو آنکھ میں کو لکھ دے میں تہائمی بے جرم تے میں کو کڑیاں پوائیاں نے آج دے بعد عورت بھاویں مجرمی ہو سی وہ کڑیاں کوئی نہ پیسی صدقے 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 وسدہ راویں بس تیاری کرو بابا میں مرثیہ پڑھا آج دے بعد عورت بھاویں مجرمی ہو سی وہ کڑیاں کوئی نہ پیسی لٹ کر بلا دی سر شہدا دے اتھائی میں کو وکھری حویلی دے میں جتھا 5 دن حسین کو روسا تین شام دیا وسطیاں تو مکان جھلے سا کیونکہ کچھ شام دیا وسطیاں کو پتہ کوئی نہیں جائیں ٹائم آئی ہم انہوں میں کو پتھر مارے ہیں انہوں کو پتہ کوئی نہیں جو حسین دیا بھینی پیان دیا وہ ماتم بیٹھے کریں دی نا اپنے گھران دے دروازے بند کر کے میں انہوں دے کول حسین دی مکان جھلے سا تے جتنی عورتاں میرے کول دل نال معافی مگسن میں علی دی دھیاں میں معافی بھی دے کے ویسا تے نالے بی بی آکھا کہ میری دھی شام ہی چکلی رہ گئی ہے میں دھی دی قبر دی پارت بھی انہیں شام دی وستیاں عورتوں کو دے کے وجنے آباد راں میں وسدہ میں یہ ساریاں گلہ بی بی لکھوا کے لٹ کر بلا دی سر شہدا دے آخر تے میری سائن لکھوایا کہ ترائے محمل تے میں کو نال بشیر مہاری دے سن تساں 53 محمل گھن کے گئی آئی باقی کو شام کھا گئی محمل سیدان دے بابا ترائے بچ گئے تے بی بی آکھا کہ میں کو نال بشیر مہاری دے میں اگر تے کو سمجھ آونجے جنہ سین بشیر دا نا چاہے نا پرانے ذاکر پڑھ دیان کہ امام دے حد دے وچ قلم صرف رکا نہیں سجاد دے حد دے وچ قلم ڈھائے گئے تے امام رو کے آکھے اماں میں شام وچ اتنا تا غریب تھی گیا اماں تے کو شام دے لوگاں دے نا یاد تھی گئے میری سینہ کے سجاد میں بشیر دا نا ہی واسطے جائے تے کو یاد ہے دربار دے وچ میری پہلی پیشی ہے یہ دربار دا مشق آئی تے مشق چاہ کے چھڑکا ودا کریں دا یہ جائیں ٹائمی میرے نال ہوا گزرے ہیں کانڈ کرویں دا بے پاس منہ کر کے تے کرلا کے میں کو آدھائی بھیراواں دے رلے کربلا کس گئی ہوں میں بسم اللہ تیرے پتران دے شہر ہوئے شام نائی ہوئے تو بطول دی دھیئیں تے بدماشاں دی نگریے میرے امام مان کے علمہ مضمون ساری فہرست دیتی اس عالم دے کیا تھا سجاد میں کوشش کرینا جو باقی ہر شے ملے کچھ دیر دے بعد یہ آکھا سجاد باقی دا ہر شے مل ویسی جیڑا لوٹ دا مال بچ گئے میں کوشش کرینا جو تک ولوا کے دیما لیکن میں بڑی کوشش کی تھی میں کو نہیں پہ ملدا تیرے بابے دا وہ چولا جیڑا آخری ٹائم حسین خیمے چپایا ہے اور اگر سمجھ آونی درجات بلند ہوئے امیر افضل راکڑ دے راکڑ صاحب پڑھ دین مومنو کہہ دیں چھوٹ گئیاں تے حسین دا یہ چولا ہوئے جن دی خاطر بی بی ترائے دیں شام دے باروں بیٹھی رہی کہ میں کو حسین دا وہ چولا دے سن تو میں وطن تے ویسا ورنہ کوئی نہ ویسا یہ ظالم آکھا میں کو پتہ نہیں پہ لگتا جو تیرے بابے دا چولا کون لٹ گھن گے میرے امام فرمایا تے کو جو نہیں پتہ میں تا کائنات دا امام میں تا جان دا جو میرے بابے دا چولا کون لٹ گھن گے تو میرے بادشاہ فرمایا کہ اسحاق بن جویریہ شام دا وسدے اون دے گھر دے وچ اون دے صندوق وچ اج بھی میرے بابے دا چولا موجود ہے سپاہی بھیج تے چولا منگوا اتنے تک میری پھوپھی شام دے باروں بیٹھی رہا سی ترائے دیں لگ گئے راکڑ صاحب بابا میں پڑھ دیاں کہ ترائے دیں دے بعد اس ریاست دے وچوں اس سپاہی میرے بادشاہ دا چولا چاہ کے گھن آیا تے اون آ کے چولا رکھا ہی ظالم دے ہاتھ تے یہ جتھا بیٹھا آئی تین بابا ہی قمیض کو پھیلایا راکڑ صاحب پڑھ دیاں مومنو کوئی ایج جاہ نائی جتھا تیر دا نشان نہ ہوئے تیرہ نال تار تار چولا یہ چولا پیچھا ولا کے لیتا تے دیکھ کے آدھے سجاد میں کو سمجھ نہیں آئی یہ چولے واسطے تیری پھوپی ترائے دیں بیٹھی رہی ہے این دا کیا کرے سی تا میری سین آکھائی معاشرہ لدیم میں اللہ دی عدالت جو حسین دا یہ چولا چاہ کے آسا میں پوچھتا نہیں یہ جا رنگ دے جو کٹھا نے میرے بھیرا دا جرم کیڑا باقی مضمون بابا میں چھوڑی وینا چھوٹ گئی ان سیدن یہ کہہ دا ترائے محمل جی میں پہلے گزارش کی تھی بشیر مہاری شام دا بننا بشیر مہار چا بدھی اپنی کمر دے نال اتھا امام دے سامنے ہاتھ جوڑن تھے گل کی تھی مولا اتھو راہ ڈو پہ ویندن مولا ہک راہ ویندے سیدھا مدینے ڈو جا پہلے ویندے کربلا تے پیچھے مدینہ مولا میں تے چھگڑین مہارا مولا تو سمیں کو حکم دیو جو میں کیڑا راہ گھننے اگر سمجھ آونی اجا نہ سجاد بولا ہے نہ تیری تے میری آلیہ سین بولی ہے پرانے ذاکر پڑھ دیں تریچے محمل دے وچ ایک بی بی تڑپیے جائے وین کر کے اگر سجاد
کوئی یہ جی راہ کوئی نہیں جڑا میری دھی دی قبر تے ویندا ہوئے بشیر کول پوچھ کوئی یہ جی راہ کوئی نہیں جڑا غریباں والے قبرستان میری دھی دی قبر تے ویندا ہوئے چونکہ آخری پرسہ ہے 8 ربیع الاول میں کوشش کرے سجو ہر مکانی ہر عزادار رل کے مکان دے کوئی یہ جی راہ کوئی نہیں جڑا میری دھی دی قبر تے ویندا ہوئے بابا سین دا حکم جو آئی غریباں والے قبرستان تو محمل مڑ پائیں عزاداروں محمل باندھے وتے ہیں یا علی اصغر دی ماں بابا لے پئیے بی بی پوچھا سجاد ہن میں خداس کیتا دفن کیتا وی میری رول موئی دھی کو تے امام سامنے قبر دکھائی امام سامنے دھی دی قبر میری سینو ان کے دھی دی قبر کو ہاتھ نہ لائے درجات بلند من باب خاتم حسین شاہ ٹھتی والے دے وہ اس انداز وچ مرثیے پڑھتے ہیں قبر کو ہاں نہ لا کے پیا دی اٹھی مل معصوم ماما اٹھی مل معصوم ماما کو یسرب میں ویندی پیا ناراض تو نہ تھی تے کو چھوڑے اللہ واسطے بسم اللہ میرا ساتھ لینے سین پیا دی اٹھی مل سکینہ کو اٹھی مل بسم اللہ کو یسرب میں ویندی پیا ناراض تو نہ تھی تے کو چھوڑے دی پیا اٹھی مل. اچھا بابا میں دوبارہ پڑھ دا لیکن ایک گل سمجھائے مجلس دے وچ کوئی شام دے زوار بیٹھے بسم اللہ اچھا شام دے زوار بیٹھے بابا تسا گواہی دے سو کہ آج بھی غریباں والے قبرستان بی بی دی قبر کئی پوڑیاں جھکی ان دی وجہ ہے جڑا کڑیاں والے ہتھاں تے سجاد بھین دا بھیا چایا پرانے ذاکر پڑھ دے آئیں ترائے دفعہ میری سینا کئی سجاد میں کو اتھا دفناویں جتا قبرستان دا پانی کٹھا تھی ہے کیونکہ سجاد میں کوئی شام دی گرمی کھا گئی اللہ واسطے اور بہن سمجھائے بھائی جن بی بی جھکی جھاتے دھی دی قبر اٹھی ہے تے سین کو کوئی بس ویلا جو یاد آئے قبر کو ہان اللہ کے پیا دیے پیو کو ہو لے سمجھی اتھانے در کی میں آئی روگن بسم اللہ پیو کو ہو لے سمجھی اتھانے در کی میں آئی پیو کو لے سمجھی بابا اگلی گل سنیں زخمی کرنا جو بچڑی رت ہونے بھی وہاں بھئی اب اگلی گل سن اگلی گل سمجھائے تے کو کفان نے پوایا میں معافی منگدی پیا بھاویں جو ٹائم کافی ہو گئے لیکن میرا دل چاہتا ہے جائے رنگ دے وچ تے مکان دی تھی تے کو کچھی دے انداز وچ ایک مرثیہ اور بھی سن ماما اے تو وینے سارے ماما تے نہیں آندے میرے ہوتے کرو سوال سیدہ کم از کم ساکو ایک وین تو سنا جو کن گی ہے سجاد بابا سجاد وہ گٹھنی چاہیے جنوی سیدہ کو لٹ دمال ملائی وہ گٹھنی چاہ کے سجاد پہنچے بھیڑ دی قبر دے بھیڑ دی قبر دے گٹھنی راکے پیاد ہے آدھے زخے بھی مسافر قبر تے باہے گئے نہیں صدقے تیرا پرسہ قبول ہوئے آدھے زخے بھی مسافر قبر تے باہے گئے نہیں آدھے زخے بھی مسافر بابا بہن سمجھائے معصوم جاگ بھیرا دے رسن بھی لائے گئے آواز آئی بھیڑ پہلے کربلا ویسا جو تدیاں پھوپیاں تیرے بابے دا چہلم کرنے بی بی آدھی سجاد یہ پہلے کربلا ویسے توت کربلا تا کوئی میرے پیغام ہی پہنچے سے جا تے پھر آپ پوچھے معصومہ تیرا پیغام کے کنے ہونے غریب آلے قبرستان بابا جی بی بی دی قبر حل گئی
تے قبر دے وچوں بڈھی ہوئی کو کا یہ چا آنکھیں فضل دے بابے کو تے پئی آدھی ہائی بہترین میری ریت گرم تے سم سم کے تھی ختم گئی زندگی بھائی جان بی بی ایک اور گل کی تھی نکری حل گئی ہے بسم اللہ بی بی آدھی آنکھ جاتا دی موت دی موجب میں بڑیم تیا معاف کرے رجگی نہیں پیگے مول ناراض تھی میں ہوئے دور دی وسدی شرما کے بیٹھا رونا حسنی تھی آنکھوں تو کچھ سجاد جواب ہی سنوانا اب سجاد رونا روکے پہ فرمائنے نے سبار تو بابے دیوانو کریں دی رہے گئی ہے سبار تو بابے دیوانو کریں دی رہے گئی ہے تو میرے دے تماچے جھلیں دی رہے زندگی دا کوئی پتہ نہیں چلو ایک وین اور بھی پڑھی بی بی آدھی و سجاد جے تو پہلے کر بھلا ویسے تو چاچے غازی کو بیٹھا ایک اور پیغام بھی دے میں معصومت تیرا اگلا کیڑا سنے ہے بی بی آدھی میرے چاچے کو آکھیں تھی پہ آدھی آوی تیکو میں ملساں وچ محشر دے تے آسے پیو میرے دنالے میں چاہ کے لاشا علی اصغر دا تیرا کرسا اس تک بسم اللہ استقبال ایک قلبی بھی اور بھی کہتی ہے بی بی آدھی آنکھ جا ہاتھ رکھ کے تیریا قدماتے تے سن ویسے شام دے حالے جیڑا شام دے وسدا خوم سڑی تے میرا آج تئی چولا سارے ماتم کرو آخر تے بی بی کی ایک وصیت کو سناو جا یہ اجازت حسین فیادی شمیر دے خوف تو عابد میں کو بچائی بنے شمیر دے خوف تو عابد میں کو بچائی بنے نشان تو میری تربت دے خود مٹائی مالک عبادت قبول فرما اچھا بسم اللہ شمیر دے خوف تو عابد میں کو بچائی بنے شمیر دے خوف تو عابد میں کو بچائی بنے نشان تو میری تربت دے خود مٹائی بنے مالک جو جھولیاں سکھ دین اولاد نرینہ عطا فرما جو تنگ دستن وسیع رزق دے میرے بھائیاں دا پرسہ قبول ہوئے حاجات مستجاب ہوئے رزق مال توفیقات جی اضافہ ہوئے امام حسین دا ذکری نسل جاری و ساری راوے مومنہ دے ویڑے وسن اچھا بے اولاداں واسطے دعائیں ہیں اور جنہ مرحومین دے سال ثواب دی مجلس سے انہوں دے درجات بلند ہوئے جتنے خصوصاً مجلس دے وچ بے اولاد مومنین بیٹھن جنہ دی جھولی خالی میں ولا پڑھ دا میں پڑھ دا صحیح پڑھ دا تے وہ سارے جھولیاں پھیلاؤ جا بابا موچھالا ہر مجلس دے آخر تے کچھ واسطے دیندہ ہے تے اہل سنت زیادہ رسائندن کہ انہوں نے اسے واسطے تے ساری جھولیاں بات تھی تا خصوصاً بے اولاد جھولیاں پھیلاؤ میری ماما تے بھینی جھولیاں پھیلاؤ میں مجلس دے آخر تے دو واسطے چلیں کر للہ منظور دعا
واسطہ سین سریدہ اچھا بسم اللہ بسم اللہ بیوہ مہدیات پجاوے ہوتا قاسم شیر پاوے بیوہ مہدیات پجاوے ہوتا قاسم شیر پاوے بڑھ گیا جو خاک شفا کر اللہ منظور دعا تیکو ہو بھی سنوائنا باب ہونا پڑھ دے آئین فضالیا سنیونی خوشیاں میں قیدی والے آسن وطنہ دے فضالیا سنیونی خوشیاں میں قیدی والے آسن وطنہ دے رل مل باسن بھین بھرا کر للہ منظور مالک جو جھولیاں سکھ دیا اولاد نبی عطا فرما جو تاکہ دستن وسیع رزق کرے پرسہ قبول ہوئے حاجات مستجاب ہوئے مومنہ دے گھر وسن عزداران دے بیڑے وسن تواری آمن علیہ نسلہ امام حسین دی ماتمی تے عزدار ہوئے خارج اخراجات قبول ہوئے انہا مرحومین دے صالح ثواب دی مجلس انہا دے درجات بلند ہوئے قبر روشن ہوئے یہ مجلس جیویں جیویں کہیں دا حصہ ہر کہیں دی نوکری قبول ہوئے ذاکرین دی نوکری قبول ہوئے مومنہ دا پرسہ قبول ہوئے قائم دا ظہور ہوئے مولا دی زیارت و مشرف فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج قائم آل محمد